جناب آج تو ماشاءاللہ بڑا اہتمام کیا آپ نے خان صاحب. آپ شکیل بھائی کہتے ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ کہتے ہیں بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور رخصت کر دیتے ہیں, مطلب خالی خولی چائے پہ ٹرکا دیتے ہیں. بس کبھی کبھار چائے پی لی اور چل دیے. چلیں آپ کو خیال تو آیا. سلیم بھائی ہم تو مربت میں کہہ بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیے آپ کی تو محبت ہے آپ حضرات کی کہ آپ مربت میں نہیں کہہ سکتے, لیکن سلیم بھائی مہنگائی کا جو عالم ہو گیا ہے, جی اس مہنگائی کے عالم میں سفید پوشوں کو اپنی سفید پوشی برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے, لیکن اصل میں چائے اور ایسے معاملات میں کچھ گھر کا دخل بھی ہوتا ہے, تو ہمیں اس طرف سے بھی خدشہ تھا کہ کہیں آپ کے گھریلو تعلقات متاثر نہ ہو اس قسم کے تقاضوں سے. نہیں, گھریلو تعلقات متاثر بالکل نہیں ہوتے, اس لیے کہ تعلقات جو ہیں وہ تو دونوں طرف سے چلتے ہیں ساتھ ساتھ. جی یہ تو وہ گاڑی ہے نا جس کے دو پہیے ہوتے ہیں. جی ہمیشہ سے ہی لوگ کہتے رہے ہیں, لیکن اور ہمارے یہاں دونوں پہیے برابر چلتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا, اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ آپ نہیں. یہ کہنا تو نہیں چاہ رہے کہ اب تک چائے میں بناتا تھا اس لیے میں بیٹھک میں مصروف ہوتا تھا, تو چائے کون بناتا تھا, اب میں نے سکھا دی ہے. نہیں, میں نے گیس کیا کہ چائے تو پہلے بھی آ جاتی تھی. اچھا, چائے کے ساتھ وائے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, اس مرتبہ یہ وائے کا اہتمام بھی ہو گیا. یہ تو خیر ہے. اچھا, اب دو پہیوں کی بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن کہیں کہیں دو پہیے آگے پیچھے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں, یہاں دونوں پہیے بالکل برابر ہیں, اس لیے کہ اس معاملے میں تو آپ مجھے جانتے ہیں نا کہ میں تو بڑا خیر اس میں بھی ساتھ لے کر چلنے والا اس میں بھی دونوں پہیوں کی رفتار یکساں ہوتی ہے. اگر یکساں نہ ہو تو پھر گاڑی نہیں چلتی. بہرحال گاڑی میں ہمیں اپنے مطلب یہ کہ گاڑی تو یکساں رفتار سے چلنے سے ہوتی ہے, برابر لگے میں پیچھے لگے. اس سے اگلا والا مرحلہ جو ہے نا, ہمیں گفتگو اس پر کرنی چاہیے. جی بالکل, مطلب چائے اور وائے اس کے علاوہ بھی اس کے بعد جو مراحل درپیش آتے ہیں. ہم جو بات کر رہے تھے وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پچھلے دنوں جو بات ہم کر رہے تھے جی وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور وہ جو اکبر نے بہت پہلے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تو اکبر کے زمانے, ہم تو پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کئی مرتبہ اسی محفل میں, کہ جناب وہ جو 60 سال پہلے, 80 سال پہلے, 100 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے باتیں کہی ہیں, جبکہ اس زمانے میں تو حالات ایسے برے بھی نہیں تھے, ایسے خراب بھی نہیں تھے. جی اکبر نے تو 100 سال پہلے کہی, 100 سال پہلے جو بات کہی, جی مطلب آج وہ کتنی بالکل منوان ثابت ہو رہی ہے. جی ہاں, یہ کیا اکبر کا ویژن تھا, ان کی ویژنری نگاہ تھی, دورست نگاہ تھی, یا یہ کہ ایک شاعرانہ بات تھی؟ نہیں, شاعرانہ بات نہیں تھی. شاعرانہ بات وہ محض شاعر نہیں تھا, وہ محض شاعر وہ نہیں نباز تھے. ہاں بالکل, وہ آنے والے دور کے اوپر توجہ رکھتے تھے, سمجھتے تھے کیا ہو رہا ہے. ایک دو باتیں تو نہیں, آپ نے پہلے بھی کہا ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں, تو یہ ان کتابوں کے بارے میں وہ پریڈکشن تھی نا. اس وقت تو ہر لڑکا باپ کو خبطی نہیں سمجھ رہا تھا. آج کہا جا رہا ہے نا کہ ابا جان آپ کو پتا کیا ہے, میں نے جو پڑھا ہے نا وہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں ہے. اور اب تو والدین ڈرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ 21st سینچری چائلڈ ہے, اس کے سامنے ذرا احتیاط رکھو. یار یہ بدتمیز چائلڈ ہے, 21st سینچری چائلڈ نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں نا میرا جواب. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بدتمیز چائلڈ؟ میں تو اس کو بدتمیز چائلڈ کہوں نہیں, دیکھیے صاحب, دیکھیے بات سنیے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو بڑا بولڈ کہتے ہیں, او صاحب میرا بچہ بڑا بولڈ بچہ ہے, اور جناب اس کے بڑا سیلف کانفیڈنس ہے اس کے اندر, اور جناب بڑا پرو ایکٹیو ہے, وہ جناب بات کرنے میں سب ٹھیک ہے. لیکن جناب میں اس کو کہتا ہوں کہ نہ وہ بولڈ ہے نہ وہ بیوٹیفل ہے, وہ ہے بدتمیز. نہیں جناب, ان صاحب کو میں نے جواب کیا دیا, آپ ذرا وہ بھی, میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, میرے بچے بھی 21ویں صدی کے ہیں نا, لیکن میں ان کو کئی مواقع پر ٹوک کے پکڑ کے بتاتا ہوں, بیٹا میں تمہارا بھی باپ ہوں, مجھے یہ سب باتیں بتائیں, تو تم یہاں یہ غلطی کر رہے ہو, یہاں یہ غلطی کر رہے ہو, اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو آپ تو ان کے باپ ہیں بیٹا. یعنی وہ صاحب ذرا نوجوان تھے میرے عمر کے مقابلے میں. میں نے کہا بیٹا ایسی باتیں مت سوچیں آپ کہ یہ بچے 21ویں صدی کے بچے ہیں تو اب آپ ان سے ڈر کے رہیں. نہیں سر, ہم کسی بچے سے ڈرنے کی بات نہیں کر رہے, نہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں اس تربیت کی کمی کی. ہاں اصل میں آپ بچوں کو الزام نہ دیں. صحیح بات, آپ بچوں, بات یہ ہے میرے بھائی, را مٹیریل ہے کہ آپ نے بچوں پہ کتنا وقت خرچ کیا, آپ بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ بچوں کے لیے کیا مثال بن رہے ہیں, آپ کا کردار کیسا ہے جسے دیکھ کے وہ آپ سے کچھ حاصل کریں. جی اب تو جناب وہ نرسری کا رونر ہوتے تھے, اب وہ نرسری سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنی کلاسیں ہو جاتی ہیں, پری نرسری, اب تو
प्री पैदाइश भी शायद होने जी लगा जी है। नहीं, प्री पैदाइश है। प्री पैदाइश कि कुछ होता है? आप जी हाँ, दाखिला कराएं, फिर दाखला हकीकत प्री है। पैदाइश रजिस्ट्रेशन करा लें कि जनाब अगर लड़का हुआ तो नाम उसके लिए जगह खाली है, हाँ। इफ एंड बट के साथ, कि लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो उसके बाद नहीं, मेरे ख्याल से तो मुजफ्फर साहब अगर सब में Registration मुझे है। मेरे लिए ये बिल्कुल नई मालूमात हैं। अच्छा मतलब मेरे बच्चे बड़ी क्लासों में आ गए हैं, जी जी। मेरे लिए ये मालूमात नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसमें होना फिर ये चाहिए कि एक नंबर अलॉट कर देने चाहिए कि भाई लड़कियों के लिए नंबर है 1 से लेके 20 तक और लड़कों के लिए नंबर है 21 से लेके 40 तक, कि भाई नंबर के हिसाब से एडमिशन होगा। फिर ये होगा कि जनाब बच्चा बड़ा होकर अपनी पसंद का खुद नाम रख ले, जो उसको पसंद आए। बाद होगा तब तो ये भी होता है ना, वालिदैन की पसंद के नाम नहीं है। 21वीं सदी 21वीं सदी का बच्चा है, उसको नाम पसंद जनाब नहीं है। आप 21वीं सदी का रोना ना रोएं, बातों में ना उड़ाएं बात को, मैं रोना नहीं रो रहा। अपनी गलती का इदराक करें, ये अपनी बात गलती का सलीम एहसास भाई जिस करें। तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, सलीम भाई तो मेरी गलती की तरफ तवज्जो दिलाएंगे, इनको तो एक मैं ही मिलता हूँ। नहीं ये बात नहीं है। देखिए आप ये बात कॉलेज नहीं का कि रोना, आपसे कॉलेज का मुराद- रोना रो रहे हैं, आपसे मुराद वालिदैन का पूरा कबीला है। 500 साल की बात कर रहे हैं। ये दुनिया कब से चल रही है? हजरत आदम ने भी किसी की तरबियत की थी या नहीं की थी? जहाँ की थी बिल्कुल। किस तरह की थी? कौन से कॉलेज में की थी? कौन से मदरसे में की थी? भाई अब मैंने पिछले दिनों कहाँ सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? 100-200 साल में आपने कहा नहीं जी 800 साल पहले भी मदरसों का वजूद था, बिल्कुल थे, 1000 साल पहले भी होगा, बिल्कुल थे। उससे पहले क्या था? ये भी तो असल में मकतब का मतलब एक मकतब बोर्ड था लगा घर, हुआ, मकतब हाँ, था घर, तो बोर्ड लगा हुआ मकान अब वो नहीं घर होता। का मकतब हो गया है खत्म। बिल्कुल। क्यों खत्म हो गया साहब? हर घर में मकतब मौजूद है, एक से एक आला टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए, नहीं। कंप्यूटर और इंटरनेट मौजूद है, अखबारात की लाइन लगी हुई है जनाब, मालूमात का तूफान है जो आ रहा है। पहले कहा जाता था कि बच्चे का पहला मदरसा, पहली तालीम गाह उस माँ की गोद है। अब माँ की गोद में उसको वो तालीम नहीं मिलती। अगर माँ की गोद में उसको इब्तिदा से अच्छी तालीम मिले ना, उसकी बुनियाद मजबूत हो जाए वहाँ पे, तो फिर वो कहीं डगमगाएगा नहीं। अब हो तो ये रहा है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, शायद आप फिर बुरा मानेंगे इस बात का, कि अब बच्चों को तालीम तो दी नहीं जाती। देखिए तालीम का बुनियादी मकसद क्या है, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि तालीम का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चे के अंदर, इंसान के अंदर जो जौहर इंसानियत है उसको सैकल किया जाए, उसको पॉलिश किया जाए। तालीम का बुनियादी मकसद ये था ताकि माशरे को अच्छे इंसान दस्तयाब हो ये सके। दो चीज़ें हैं, तालीम और तरबियत। एक मिनट मेरी, तालीम का और तालीम का दूसरा मकसद था मालूमात फराहम करना। जी, ये सब तालीम में ही आ जाता है कि आप उसके जौहर इंसानियत को पॉलिश करें और उसको दुनिया की मालूमात फराहम करें ताकि वो माशरे के लिए एक अच्छा इंसान बन जाए। सही। अब हमने क्या किया है कि हम पहले दिन से जब हम बच्चे को उंगली पकड़ के स्कूल लेकर जाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें इंग्लिश मीडियम में दाखिल कराएंगे इसको, ताकि इसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, ताकि अगली क्लासों में इसको अच्छा दाखिला मिले, ताकि इसको फिर अच्छी नौकरी मिले, ये अच्छा डॉक्टर बने, ये अच्छा इंजीनियर बने, ये पायलट बन जाए। हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए। अगर हम अपनी इस खामी को दूर कर लें तो हमारा माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मगर ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हम सबको देखिए देखिए ये ना, एक बात बिल्ली ये नहीं है है, कि मेरी जब बात हम सुने अपने कि ये बच्चों को ऐसी किसी एक तालीमी बिल्ली इदारे नहीं है, ये हम सबको घंटी बांधनी है। ये बात यही है ना कि जब हम में से कोई अपने किसी बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करता है जिसको कहते हैं ये ज़रा मजहबी किस्म का स्कूल है या अकदार की पासदारी करता है, यार कहाँ डाल दिया बच्चे को? मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तलाब करूंगा आपसे कि आप मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कोई स्कूल मजहबी स्कूल नहीं है और कोई स्कूल मिशनरी स्कूल नहीं है। मजहबी तो आप मजहब को तो आप अलग रख देना। मजहब इसको एक तरफ कीजिए, मतलब ये कि आप अगर मजहब की छाप होती है, मतलब ये कि सर ये बड़ा दीनी तालीम रखते हैं, इनका रुझान ऐसा है। वो एक तालीमी निज़ाम है कि जो इंसान को इंसान बना रहा है जी, है ना जी। जो कौन सा है? एक वो निज़ाम तालीम है कि जो इंसान को इंसान बना रहा है। दूसरा वो निज़ाम तालीम है कि जो एक बहुत अच्छा पुर्जा तैयार कर रहा है किसी भी इदारे के लिए। ठीक है जी, कि जहां जाकर वो पुर्जा बड़ी अच्छी तरह से फिट हो जाए और वो अपनी जगह काम करना शुरू कर दे। मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं, लेकिन और मैं उसको अच्छी तरबियत भी देना चाहता हूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि अच्छा, हम जो लोग बातें कर रहे हैं हम सब ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुछ रिवायात पाई जाती हैं। जी बिल्कुल, कुछ रिवायात जिंदा हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे बाप को खपती नहीं समझ रहे, वहां नहीं समझते।
وہ اب بھی سراہنے نہیں بیٹھتے، اب بھی سراہنے نہیں بیٹھتے، اب بھی سراہنے نہیں بیٹھتے باپ کے. جی ہاں، وہ ابھی بھی احترام کرتے ہیں. اور ہم بھی ایون اگر ان بچوں کو چھوڑیے، ہم بھی اپنے بزرگوں کے سراہنے نہیں بیٹھتے. ہم آج بھی ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھتے، ہم آج بھی ان کے سامنے بات نہیں کرتے. لیکن بھائی اس بچوں کو جو یہ مشروم تعلیمی ادارے ہیں، جی مشروم ٹائپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں، یہ جو نظام تعلیم ہے، جو ایک ایسا نظام تعلیم ہے کہ جو دراصل بنا ہی وہ پرزیرا ہے. جی ہاں، بہت کم ایسے تعلیمی ادارے ہوں گے کہ جہاں انسان بنانے پہ زور دیا جاتا ہو، اچھا مسلمان بنانے پہ زور دیا جاتا ہو، اس لیے کہ جو اچھا انسان ہوگا وہ اچھا مسلمان ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے تو نا؟ یہ بتائیے یہ مشروم گروتھ روکے گا کون؟ یہ مشروم گروتھ کون روکے اصل گا؟ میں وہ جو ہے وہ بات جو سخن ترانہ ہے وہ بولنا نہیں چاہتا. روکنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ نام نہیں لے رہا میں. روکنے کی اتھارٹی بھی میرے پاس ہے. کیسے روکیں گے آپ؟ روکنے کی اتھارٹی بھی میرے پاس ہے. روکیے. اس شہر میں جو ہر گلی میں 4 نہیں، اسکول ہر کھلے ہوئے گلی میں جو اور 4 3 اور 4 منزلہ ہے، زیادہ اونچا معیار ہے تعلیم والا، کیونکہ چھوٹا ہے نا 100 گز کا، اسی پہ 3 منزلہ بنا دیا. نہیں تو پھر تو ابھی بینک پلازا میں لگا بنا لیجئے تعلیمی ادارے، سب سے زیادہ معیار تعلیم اونچا ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے نا، تو آپ روک اگر سکتے معیار ہیں. تعلیم اونچا ہونے کا معیار یہی ہے تو پھر تو اس میں بنا لیجئے. یہی ہو رہا ہے نا، اس کو روک سکتے ہیں آپ. نہیں آپ کس طرح روکیں گے؟ آپ یہ مشروم گروتھ کو آپ کیسے ہم ذمہ دار؟ گروتھ کو روکنے کے لیے ایک سوسائٹی کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے. بس بات یہی ہے کہ ہماری سب کی ذمہ داری ہم ہے، سب کی ذمہ داری ایک ہے. فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل آپ نے مذہب کی بات کی، دیکھیں مذہب تو اپنی جگہ ہے. ابھی میں پچھلے دنوں میاں طفیل احمد صاحب کی سوانح حیات یا پڑھ رہا تھا، وہ لمحات کے نام سے یا یادداشت کے اس نام سے ہے، بہرحال وہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعلیم میں جو ان کے گاؤں میں اسکول تھا، جی پھر وہ گاؤں سے ایک چھوٹے شہر میں چلے گئے، وہاں سے وہ پھر لاہور آ گئے. ان کے گاؤں میں سارے ہندو تھے، ٹیچر جتنے تھے سارے ہندو تھے. پھر جب وہ مڈل میں پہنچے، وہاں سوائے ایک کے باقی سارے ہندو تھے. پرنسپل جو تھا وہ سکھ تھا، لیکن وہ ہندو، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو ہمیں رات کو، جو اچھے بچے تھے ان کو رات کو 12 بجے تک اپنے گھر پہ بلاتا تھا اور اپنے گھر پہ پڑھاتا تھا، اور وہاں ٹیوشن کا کوئی تصور نہیں ہوتا بالکل نہیں تھا، کوئی جی تصور. جی ایک بلکہ پیسہ لینا بھی وہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی پیسہ لے گا تعلیم کا کوئی پیسہ نہیں تعلیم لینا. کا. یعنی کہ وہ ہندو تھا، سکھ تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے کلاس کو پڑھائے اور چلا جائے ایمانداری سے. لیکن نہیں، وہ اپنے گھر پہ بلاتا تھا 10-12 بچوں کو اور رات کو 12 بجے تک پڑھاتا تھا وہ. بالکل صحیح. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے اندر سے ادب، احترام اور وہ مشنری روح جو تھی وہ ختم کر دی اس کے اندر سے، کہ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے. اب ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ نوکری پہ جاتے ہیں، اور جیسے معاشرے کے دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی جس طرح نوکری سے جیسے بھی بچا جا سکے بچ لیں، وہ ٹیچروں کا حال ہے. وہ جا کے کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ گپے لڑاتے ہیں، وہ چائے پیتے ہیں. بلکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ بیٹا ان سب چیزوں کے لیے شام کو میرے گھر پہ ٹیوشن پڑھنے آ جاؤ. جی فلاں سینٹر پہ آ جاؤ پڑھنے کے لیے. اور اب فلاں جگہ آ دیکھیں جاؤ. آپ کے اسکولوں اور کالجوں سے زیادہ آپ کی جو لیکن یہ سب باتیں وہی ہیں. یہ دیکھیں سلیم سنڈے بھائی، کو چھٹی کے دن ٹریفک جیم ہو ون وے جائے اور گا. ادر وے آپ بھی رونے پر آ گئے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ ہم اچھے اسکول بنائیں، اور جو اچھے اسکول موجود ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں اچھے اسکول موجود نہیں ہیں، بالکل ہیں. معاشرے میں اچھے اسکول موجود ہیں، اچھے لوگ سمیت. اچھے سے مراد وہی ہے نا، لوگوں سمیت. اچھی بلڈنگ کی بات تو نہیں میں کر رہا. نہیں، اور بھی آخری گفتگو جو ہماری شاید بیٹھک پچھلی دفعہ اچھے بات ہو رہی تھی تو اسکول سے اسی پر مراد ہوئی یہی تھی کہ جو اچھے کہ اسکول جو اچھے موجود ادارے ہیں ہیں ان کی سرپرستی سے مراد یہی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اپنے بچوں احباب کے بچوں کو کہا جائے کہ آپ ادھر بھیجیں، ان کی سرپرستی کریں. اسی طرح سرپرستی ہوتی ہے. ان کی لیکن شاخیں مزید بڑھیں. آج میں بڑی ایک مطلب میں نارملی آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی بات نہیں کرتا، جی، لیکن ایک بس یہ آج میں یہی چاہ رہا تھا کہ آج وہاں سے بات ہو. ایک عجیب واقعہ جو ہوا ہے جس نے بڑا دل پہ اثر ڈالا سلیم صاحب، وہ 3 بچیوں کی ہلاکت جو ہے میوزیکل کنسرٹ میں جو ہوئی ہے، اور اس پر جس طرح سے یہ میڈیا جو کسی استاد کے چھڑی مارنے پر طالب علم کو طوفان اٹھا لیتا ہے، اس نے جس طرح سے اپنے ایک پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے پردہ ڈال دیا. اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے یہ خبر ایسے ایک گزری ہلکی سی خبر نکلی ہے، جیسے وہ فلاں جگہ بجلی گری اور 3 افراد جھلس گئے، جی ختم. مطلب وہ صرف اس لیے کہ یہ وہ تو- بھی ایک میڈیا گروپ کا سلسلہ یہ تھا. تو اتنی بڑی خبر تھی، اتنی بڑی خبر تھی کہ ہفتوں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا جی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. وہ صرف اس لیے کہ ایک بڑا میڈیا گروپ اس میں انوالو تھا، وہ تعلیمی ادارہ اس بڑے میڈیا گروپ کا تھا، اس لیے اس پورے ہر چینل نے
یہ سیٹھائی چینل جو ہیں جی بالکل یہ سیٹھوں کے پالے ہوئے چینل جو ہیں سلیم صاحب، جی۔ انہوں نے اس خبر کا مکمل بائیکاٹ کیا، مکمل بائیکاٹ کیا۔ مکمل بلیک آؤٹ کیا، کہیں نہیں چلنے دیا اس کو۔ میں اس پر مطلب میرے تو دل عجیب مطلب ہو رہا ہے کہ یار وہ بچیاں جو وہاں گئی تھیں، میں ان کو مرید الزام نہیں ٹھہراتا، میں ان کے والدین کو چلیے کہتا ہوں کہ چلو وہ اسی طبقے سے شاید تعلق رکھتے ہوں، اسی جگہ جاتے ہوں، لیکن بھائی ان کی موت جو ہے جس بے کسی کے عالم میں ہوئی، اس بے کسی کے عالم کو، موت کو تذکرہ تو ہونا چاہیے تھا، اس کا ذکر تو ہونا چاہیے تھا، اس کو ہائی لائٹ تو کرنا چاہیے تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا، یعنی جس کو یاد کراتے ہیں نا بار بار، آج یہ ہو گیا، پھر کل تیسرا دن اور پانچواں دن، اور اس کی پیشی، اور اس پیشی کے بعد اس کے وکیل، اور سب چیزیں بار بار آ رہی ہوتی ہیں، ان کا تو بس ایک دفعہ گیا اور گزر گیا۔ مطلب وہ جو چھوٹا دروازہ بند ہوا، وہ جو چھوٹا گیٹ بند ہوا، وہ جو جہاں پر رش ہوا، اس گیٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ میمو گیٹ کا تذکرہ جو ہے یہ مہینوں سے کر رہے ہیں، مہینوں سے۔ اس کا تو تعلق جو ہے بالکل اپنی بقا کا مسئلہ ہے نا، حکومت اور اپنے اقتدار کا مسئلہ ہے، اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، مطلب تو یہ کریں کسی کے گھروں کی بچیاں تھیں۔ اچھا پھر یہ کہ اس پر المیہ، یہ آپ دیکھیے کہ ایک قرارداد منظور ہوتی ہے ایک اسمبلی میں، بڑے صوبے کی اسمبلی میں، جی جی، اور چند گھنٹے بعد اس کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا المیہ یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سپریمیسی پارلیمنٹ کی نہیں، میڈیا کی ہے، کیونکہ میڈیا نے شور مچایا کہ یہ تو بے ایمانی ہو رہی ہے، یہ تو ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو جو ہے تفریح کے مواقع سے محروم کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں تفریح اور میوزک کا کیا تعلق ہے بھائی؟ میوزک ایک درجے میں کہیں جا کے کچھ لوگ سن لیں تو تفریح ہوگی، تفریح کے لیے اور کچھ ہے ہی میوزک کے نہیں۔ نام پر کیا بچوں کو مارنے کی اجازت دے دی جائے؟ اس پر دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ بالادست پارلیمنٹ نہیں ہے، پنجاب اسمبلی بالادست نہیں ہے، وہ جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، وہ بالادست ہے کہ اس نے چند گھنٹوں میں تبدیل کرا دیا۔ اس ملک کے عوام کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جن کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں نہیں باہر آتے کبھی؟ یہ سوسائٹی کے جو اصل سول سوسائٹی ہے، کہ جو اصل معاشرہ ہے، وہ کیوں نہیں باہر آتا کبھی؟ وہ کیوں نہیں بات کرتا کہ جناب تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہم بے حس ہو گئے، معاف کرنا، معاف کیجیے گا، سوری میں ذرا جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن میرا دل رو رہا ہے سر۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا تو وہی ہے طریقہ کار، وہ جو کہا تھا کہ یار دکھلانا شام کا اخبار، یار دکھلانا شام کا اخبار، کون کتنے مردہ ہیں کتنے زندہ ہیں، شکر ہے اس میں اپنا ذکر نہیں، گویا ہم شام تک تو زندہ ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہم شام تک زندہ ہیں، جو مر گئے ان کو مرنا چاہیے تھا، مر گئے وہ، سمجھے؟ جب تک میں نہیں مروں گا جب تک امن و سکون ہے، کوئی بات نہیں، نہ میرا بچہ اغوا ہوا ہے، الحمدللہ میں بہت اطمینان سے ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کیا معاشرے کے اندر اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی کوئی کس قدر بڑھ گئی ہیں یہ؟ تعلیمی ادارے میں ہی بچے کو بھیجنا، ہر والدین کے پاس یہ وسائل نہیں ہے کہ ڈرائیور ہو یا وین لگی ہوئی ہو، میلوں پیدل چلتے ہوئے بھی بچے اور بچیاں جاتے ہیں، وہ تعلیم کے لیے بھیجتے ہوئے بھی خوفزدہ ہیں کہ واپسی میں بچہ آئے گا۔ صاحب سب خوفزدہ ہیں، ہر آدمی ڈر رہا ہے، اندر سے خوفزدہ ہیں، فون کر معلوم کر رہے ہیں پہنچ گئے ہیں نہیں پہنچ گئے ہیں، آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ ہم اس معاشرے کے رہنے والے تھے کہ جو صبح سے شام تک گھروں سے باہر رہتے تھے اور والدین کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ جس زمانے کا میاں صاحب طفیل صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، وہی زمانہ ہوگا کم و بیش میرے والد کا۔ وہ بتاتے تھے صبح 10 بجے جاتے تھے اور 4 بجے تک ہم اسکول میں پڑھتے تھے، 4 بجے تک واپس آتے تھے، تو گھر والوں کو کبھی فکر نہیں ہوتی تھی، نہ موبائل تھا، نہ عام لینڈ لائن تھی، نہ پیجر تھا، نہ کسی انٹرنیٹ، کچھ نہیں، ان کو پتا ہے جہاں گیا ہے۔ ہر گاؤں سے 4 5 6 میل چل کے بچہ اسکول میں میلوں جاتا دور تھا چل کے جاتے تھے، اور 4 5 6 میل چل کے واپس آتا تھا، بالکل کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کو، وہ اچھا بچہ تھا، جا رہا ہے اسکول جا رہا ہے۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے سلیم صاحب؟ اس پر یہ نام نہاد سول سوسائٹی، یہ سیٹھوں کا بنایا ہوا میڈیا، یہ سب کہاں ہیں؟ مطلب یہ این جی اوز کیا کاروبار کرنے والے لوگ، یہ کبھی ان پر کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں ابھی بات یہ کہ آج تو ہم بات کر رہے تھے تعلیم پر، اب میڈیا کی بات ہو گئی، تو پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ جناب وہ پیمرا کے قوانین پر عمل ہونا چاہیے اور میڈیا فحاشی پھیلا رہا ہے، نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لاکھ مہمات چلا لیں، یہ جن اداروں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، میں ان اداروں سے بھی معذرت کے ساتھ، بلکہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادارے اور حکومتیں اس ساری بے حیائی کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں کہ جی اس کی نگرانی کریں کہ یہ کون سی چیز غلط جا رہی ہے، جو غلط جا رہا ہے اسی کے تحفظ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ذریعے کر رہے ہیں۔ آپ جائیے ذرا کسی کو بتائیے کہ یہ فلاں چیزیں پاکستان کی اقدار، اسلام کو الگ رکھیں، ہمارے گھر میں ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈرامہ پورا نہیں دیکھ سکتے، بچے سوال کرنے لگ جائیں تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی یہ تو اب ایسی گفتگو ہے، آواز اندر جا رہی ہے
کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ آنگن کا مطلب نہیں جانتا لیکن جدید دور کے بہت ساری چیزوں کا مطلب جانتا ہے. کہتا ہے یہ تو مجھے پتہ ہے. ایسی چیزیں بھی ہیں. ہر ڈرامے کے اندر عشق، لڑکا لڑکی، جی جی. گھومنا پھرنا، بغیر شادی کے ساتھ رہنا، یہ کام سی بات ہو گئی ہے. اچھا ویسے ابھی ایک دلچسپ بات بتا دوں. گزشتہ دنوں ایک صاحب نے کراچی کو وائلنس فری کراچی کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن کی. دوست ہیں ہمارے. وہ پریزنٹیشن کرنے کے بعد وہ لوگوں سے کہا کہ شیئر کریں. تو برابر میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر نے کہا کہ جناب یہ 1970 کا میڈیا نہیں ہے، گونگا بہرا 70-80 کا. اب آج کل میڈیا شور مچاتا ہے، میڈیا وائبرنٹ ہے، میڈیا جاگ رہا ہے. تو میں نے پھر ہاتھ اٹھا دیا. میں نے کہا اس کے بعد میری باری ہے. اس نے کہا ہاں جی بالکل مظفر بھائی. میں نے کہا یار دیکھو بات سنیں. 70 اور 80 کے جس میڈیا کی بات کی ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گونگا بہرا نہیں ہے، اس میڈیا میں وہ کچھ لکھا جاتا تھا کہ پھر اداریہ بغیر اداریے کے چھپتا تھا ادارتی صفحہ. وہاں پر ٹیپ لگے ہوئے چہروں کی تصویریں ہوتی تھیں، قینچیاں لگی ہوتی تھیں. اس کا مطلب ہے کچھ کر رہا تھا. ایڈیٹرز جیل جا رہے تھے. تو ایسا نہیں کہ میڈیا اس وقت کچھ نہیں، میڈیا اسی وقت کر رہا تھا. اب سب مل کے گن گا رہے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے کہا شور مچانے کی، تو صبح 8 بجے میرے گھر کے برابر درخت سے بہت کائیں کائیں کی آواز آتی ہے. اس کا مطلب ہے میرے لیے شور نہیں مچا رہے. وہ اپنا کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں. ہاں کچھ چڑیاں بھی چہچہاتی ہیں. مارننگ شوز بھی تو ہوتے ہیں نا. جی جی. تو میں نے کہا وہ اس کو آپ میڈیا مت کہیں، آپ اس کو میڈیا کہہ رہے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ شور مچنے کا مطلب میڈیا ہے. جو کام ہو رہے ہیں ان سب کو تو سب مل کے. ابھی آپ نے کہا نا جو آپ کا دل دکھا ہوا ہے کہ وہ میڈیا کہاں تھا اس وقت. لال مسجد کے بارے میں تو میڈیا ایک تصویر دکھا رہا ہے کہ ایک عورت کو ایک آدمی کو ایک عورت ایک بلٹ دے رہی ہے. یہ کیا وہ بلٹ کھینچ کے مار دیتی فوج کو؟ وہ تو کہیں پڑا ہوا بلٹ کسی نے پکڑا دیا اس کو، وہ تو دکھا دیا. لیکن میڈیا اس وقت کہاں تھا جو بتاتا کہ لال مسجد کے سامنے آنٹی شمیم صاحبہ ان کے گاہک کون تھے، ان کے لیے سب سے پہلا فون کس وزیر کا آیا، ان کے لیے کون کون سے وزیر پریشان ہوئے. یہ تو میڈیا نے کچھ نہیں بتایا. اس چائنیز مساج پارلر میں کیا ہو رہا ہے میڈیا نے کچھ نہیں بتایا. اب میڈیا پہ بات چلے گی تو بہت دور تک چلی جائے گی. میں یہی کہتا ہوں نا مظفر صاحب کہ یہ سیٹھائی میڈیا ہے. بالکل. یہ سیٹھوں کا بنایا ہوا میڈیا ہے کہ جو، اور سیٹ بھی وہ اوباش سیٹ کہ جو اس کے ذریعے صرف پیسے پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف ان کا بنایا ہوا میڈیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شکیل صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں، میڈیا کی بات کر رہے ہیں. ڈیموکریسی آپ کو بہت پیاری ہے. جی ہم ادھر آتے ہیں تو جناب آپ کو غصہ آنے لگتا ہے. ڈیموکریسی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کے اندر جو اگر آپ کی ڈیموکریسی کی دم پہ کوئی پاؤں رکھ دے تو آپ بلبلا اٹھتے ہیں. نہیں صاحب نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا. اصل میں ڈیموکریسی کی بات بھی کسی وقت کر لیں گے سلیم بھائی، لیکن آج تو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہوئے یہ سب ڈیموکریسی لیکن کے تو ہو رہا ہے. ایک پیغام تو ہماری طرف سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ہم جیسے کوئی قصد کر کے اٹھے ہیں چھوٹی سی بات کا. مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں میں تعلیم اور تربیت کا ایک پہلو کہ بچوں کے سامنے بھی، ویسے تو ان کے پیچھے بھی نہیں، لیکن بچوں کے سامنے تو جھوٹ بالکل نہیں بولیں. ٹیلی فون آیا کہہ دو نہیں ہے. یہ ان چیزوں کی تربیت پر ہمیں بہت بنیادی اخلاقیات ہیں، بہت سختی سے توجہ دینی ہوگی. فیس کرنا، اس سے فیس کرنا آتا ہے. بچوں نے دیکھا کہ ابا جان ڈرتے ہیں فلاں کے فون سے، امی جان ڈرتی ہیں، تو پھر تو میں بھی پیچھے ہٹوں. لیکن بچہ یہ کہ نہیں، ابا جان نے کہا کسی کا بھی فون آیا ہے بات کر لیتا ہوں، بات کر کے اس سے بات کر کے جو بھی معاملہ ہے فیس کرنے کی عادت بچوں میں پیدا ہوگی. ہاں ہم اس کا قصد کریں کہ ہم سے جو لوگ سنتے ہیں، ہماری بات جہاں تک پہنچتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک چیز سچ بولیں، سچ بولنا ہے بس، اور کوئی یہ ایک میسج تو ہمارا ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح کہ ہے، جناب بالکل صحیح کی بات اپنے اندر بھی سچ بولیں، بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں. اور اگر جھوٹ بول دے تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ اپنی طاقت کا اظہار کریں، بچے کو ماریں ڈانٹیں، بلکہ اس کو طریقوں سے بتائیں کہ دیکھو یہ چیز ہے، یہ چیز اس طرح اس کے نقصانات ہیں، اس کے فوائد. آپ کی بات تو بہت اچھی ہے. میں جو ڈیموکریسی کی بات کر رہا تھا، ڈیموکریسی میں تو وہ ظفر اقبال کا ایک شعر ہے نا، وہ سچ اسی طرح ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو وہاں تو کردار یہ ہے. لیکن اب آپ سن لیجئے، آج مجھ سے بھی اب آپ سن لیجئے، بہت دن ہو گئے آپ کو کوئی شعر سنائے ہوئے. جی جی. ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. واہ. یہ ایسا تو نہیں کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اللہ کرے ہو. واہ. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. اچھا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اچھا.
اب اور گھٹن کے لیے بھی تیار رہیں ہم. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے. اچھا. وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے. اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. پتھر اس کا جواب ہوگا. وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے. جی جی. اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. اچھا. سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. یہ سب کچھ کب جناب ہوگا؟ اللہ کرے کہ انشاءاللہ العزیز ہوگا. اللہ کرے کہ آپ کا روح سخن جو ہے. میں آپ کو 4 حرف سنا دیتا ہوں. جی جی 4 لفظ بھیجتا ہوں، بتاتا ہوں. مطلب آپ یہ تو نہیں کریں گے میں 4 حرف بھیج رہا ہوں. آپ نہیں بھیج رہا، لیکن 4 لفظوں میں عبدالحکیم ناصف نے ایک بات کی ہے. سیاست کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 4 لفظ 4 مصرے ہیں. پہلا لفظ ہے مزاحمت مزاحمت مزاحمت، مخالفت 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 مخالفت. دوسرا لفظ ہے مزاحمت 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 مزاحمت. تیسرا لفظ ہے منافقت 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 منافقت. اور چوتھا لفظ ہے مفاہمت 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 مفاہمت. یہ ہو رہا ہے. کیا بات. انہوں نے 4 لفظوں میں 60 سال کی پوری جمہوریت لپیٹ دی. نہیں کوئی خصوصاً ہمارے موجودہ 2 بڑی پارٹیوں کی تصویر سامنے آ آئندہ بات کریں گے. بہت بات کرنے کا موقع ہے. پھر میں بہت بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو اس پر بعد میں بات کریں گے. جو موجودہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں ان کی تو مکمل تصویر بڑی موجودہ اور آئندہ سب کی بات کریں گے. سبھی کا